پاکستان کی بربادی کا اصل مسئلہ کلونیل مائنڈ سیٹ ہے، اور اس کے لیے عمران خان قربانی دے رہا ہے۔ تحریک انصاف ہے، یہ تحریک حقیقی آزادی بن چکی ہوئی ہے۔ نظام اس چنگل سے، اس کلونیل مائنڈ سیٹ سے، ان جرنیلوں سے جب آزاد ہوگا تو عمران خان خود بخود آزاد ہوگا۔ جو وقت کا شیطان پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ بات نہیں کر سکتے۔ تحریک انصاف کے بہت سے لوگ کرنل صاحب سے ڈرتے ہوئے بات نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن آپ یقین کریں کہ یہ سکوت جو ہے یہ بڑا خوفناک ہے۔ ویڈیو ہے کیپٹن صفدر صاحب کی، ایک چھوٹا سا بچہ اس نے تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھایا اس کو کیپٹن صفدر صاحب نے پیسے دیے اور پیسے دے کے اسے کہا کہ نواز شریف زندہ باد۔ اس نے کہا جی نواز شریف زندہ باد۔ ان کا مائنڈ سیٹ ہے، یہ وہ غرور اور تکبر ان کے اندر کہ جس کو چاہیں گے پیسہ دیں گے اور کام کروائیں گے۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ 28 مئی 2026 جمعرات کا دن اور عید کا دوسرا دن۔ لندن میں عید ہم نے اچھے طریقے سے منا لی، یاروں دوستوں کی گیٹ ٹوگیدر، کچھ مہمانوں کی، کچھ دوستوں کی، کچھ فیملی کے ساتھ، یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ عید کا دن اسی طرح منایا جاتا ہے، لیکن اس قربانی کی عید میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہوتی ہے قربانی۔ اس کا جو ایسنس ہوتا ہے قربانی کا، قربانی کیوں کی گئی، سیکریفائس۔ قربانی کیا چیز ہے؟ قربان کر دینا اپنی ذات کو، اپنی مال کو، اپنی چیزوں کو قربان کر دینا۔ یہ اس کا ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے جو شاید ہمیں نہیں نظر آتا۔ ہمیں صرف یہ لگتا ہے کہ ہم نے اس قربانی کی عید میں فریج بھرنے ہیں، جن کے پاس فریج انہوں نے فریج بھرنے ہیں، اور جن کے پاس یار دوست ہیں ان کو پوری ران دے دینی ہے۔ حالانکہ اس کے حصے کیے جاتے ہیں، اس کو گوشت کو مکس کیا جاتا ہے، پھر اس کو بانٹا جاتا ہے۔ میں نے اپنے والد صاحب سے یہی سیکھا کہ وہ کہتے تھے کہ سارا مکس جو ہے وہ کر دو، گوشت کو چھوٹا بنا کے اس کو مکس کرو اور مکس کر کے اس کو بانٹو۔ لیکن ہمارے ہاں اس طرح کا نہیں ہوتا۔ ہمارے ران جاتی ہے، ڈی سی صاحب کے گھر، اے سی صاحب کے گھر، کمشنر صاحب کے گھر، ران پوری جاتی ہے۔ اور کمشنر صاحب اور اے سی صاحب اور بڑے صاحب، جو بھی قسم کے جو بڑے صاحب ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں پھر اتنی رانیں ہو جاتی ہیں کہ ان کو پھر گفٹ میں ایک اے سی بھی ان کو چاہیے ہوتا ہے، فریج چاہیے ہوتا ہے، جس کے اندر وہ رانے بند کرتے ہیں۔ وہ پھر بڑے تکے بنتے ہیں، اس کے کباب بنتے ہیں، اور لوگ بیٹھ کے انجوائے کرتے ہیں، کھاتے ہیں۔ تو یہ ہماری قربانی کی عید ہوتی ہے۔ اور جو غریب آدمی ہوتا ہے وہ صرف دیکھتا رہتا ہے کہ یار یہاں پہ اتنی ساری جو اجریاں پڑی ہوتی ہیں سڑکوں کے اوپر، جو علائشیں پڑی ہوتی ہیں قربانی کے بعد، جو خون اور ندیاں بہی ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کے سوچتا ہے کہ صرف وہ دیکھ سکتا ہے، وہ کھا نہیں سکتا، نہ اس تک اس کا حصہ پہنچ پا رہا ہے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان میں وہ ایسا کوئی نظام ہے، ایسا کوئی سسٹم ہے جس میں ہر گھر میں قربانی کا جو گوشت ہے وہ پہنچ جائے۔ صرف آپس میں بانٹ لینے، انا ونڈے ریڑیاں تو مڑ اپنے وہ والی پوزیشن بن جاتی ہے پاکستان میں۔ اور یہی ہماری حکومتوں کا بھی حال ہے، یہی ہمارے گھروں کا بھی حال ہے، یہی اسی قسم کی چیزوں کے اندر ہم گھسے ہوئے۔ لیکن ہم قربانی کا جو سبق ہے وہ ہم نہیں سیکھ پائے۔ اس کو اگر سیکھا ہے تو وہ عمران خان نے، اور وہ بار بار ہمیں بتا رہا ہے قربانی جس طرح کی امام حسن حسین نے قربانی دی، اگر وہ قربانی نہ دیتے۔ کل ایک بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ایک بات کی، وہ میں اب کرنے لگا ہوں بھی، کیونکہ میں بات کرتے رک اس لیے گیا ہوں کہ کیونکہ وہ کی شہزاد اکبر صاحب نے بات کی تو ان کا نام لینا ضروری تھا، تو وہ میں نے نام نہیں لیا، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ شہزاد اکبر صاحب نے کل ایک بات کی، بیٹھے ہوئے تھے، عید کا دن تھا، تو انہوں نے کہا جی اگر امام حسین، کسی نے کہا جی عمران خان کو باہر آ جانا چاہیے، چھوڑ دے سارا کچھ، کیا فرق پڑتا ہے، یہاں بیٹھ کے یہ کر لے، وہ کر لے، ایسے کر لے، ویسے کر لے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اگر تو حکومت کے لیے معاملہ حکومت کے لیے ہوتا نا، کہ حکومت حاصل کرنے کے لیے، تو پھر تو یہ سجیشن بڑی ٹھیک ہے جی کہ عمران خان باہر آ جائے، باہر سے اپنی اسٹرگل کرے، دوبارہ سے وزیر اعظم بن جائے۔ لیکن عمران خان کی اسٹرگل ڈفرینٹ ہے۔ انہوں نے اس کی مثال دی سامنے امام حسین کی۔ انہوں نے کہا جی امام حسین کی اسٹرگل اس لیے نہیں تھی کہ ان کو اقتدار حاصل کرنا تھا یا ان کو اس وقت کا خلیفہ بنا تھا، انہوں نے اسلام کو زندہ رکھنا تھا، اور اسلام کی جو گروتھ ہے، اسلام جو بڑا ہے، اسلام جو پھیلا ہے، وہ امام حسین کی شہادت کے بعد پھیلا، اس ظلم اور بربریت کے بعد پھیلا ہے۔ اس بربریت نے اتنی طاقت دی اس دین کو کہ یہ پوری کی پوری دنیا کے اندر پھیل گیا، یہ دین ہر طرف اسلام پھیل گیا۔ اور اب آپ کو پتا ہر جگہ اسلام ہے، دین ہے، حلال چیزیں ملتی ہیں۔ آج ہم جو چیزیں ہمارے پاس میسر ہیں اسلام کی شکل میں، یہ دین کی شکل میں، وہ سارے کا سارا امام حسین کی قربانی کے اوپر کی وجہ سے ہم تک یہ پہنچا۔ اور یہی وہ قربانی تھی جس کی مثال، جس کو قربانی کو ہمیں یاد رکھنا تھا، وہ ہم یاد نہیں رکھ پائے۔ اور عمران خان جو قربانی دے رہا ہے، یہ قربانی بھی جو ہے یہ پاکستان کو ایک نئے دور میں داخل کر دے گی۔ عمران خان کی جو قربانی ہے
وہ عمران خان کس چیز کے لیے قربانی دے رہا ہے؟ وہ قربانی دے رہا ہے رول آف لا کے لیے، انسانیت کے لیے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ ملک جو ہے مدینہ کی ریاست کی شکل اختیار کرے، جہاں پہ مظلوموں کے، مساکین کے، بیواؤں کے، یتیموں کے اپنے حقوق ہوں، ان کا اپنا ان کا رتبہ ہو، اور جو جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے ان سے رقم اور رقوم اکٹھی کی جائے، غربا میں تقسیم کی جائے۔ شارٹ لفظوں میں میں یہی کہوں گا کہ وہ ایک ریاست مدینہ کی شکل اختیار چاہتے ہیں کہ پاکستان اختیار کرے، ایک فلاحی ریاست بنانا چاہ رہا تھا عمران خان پاکستان کو، اور اس میں رکاوٹ آئی یہ والے جرنیل۔ اب جب یہ جرنیل اس میں رکاوٹ آیا تو تھوڑا سا ٹرن لیا اس جدوجہد نے، ریاست مدینہ اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک حقیقی آزادی نہیں آئے گی۔ اب حقیقی آزادی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ فوج کا جو مائنڈ سیٹ ہے، اس سے نجات حاصل کرنی۔ یہ جو مائنڈ سیٹ پاکستان پہ قابض ہے، جو کلونیل مائنڈ سیٹ جو پاکستان پہ، اس کے اوپر بھی بڑی لمبی ڈبیٹ بھی کر لی، اس لیے میں سٹارٹ اسی سے ہو گیا کہ اس کے اوپر بھی کافی ساری گفتگو ہوئی ہے، اور انفارچونیٹلی وہ ریکارڈ نہیں ہو سکی، لیکن یہ ہے کہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ پھر وہی شہزاد صاحب نے کل پھر وہ گفتگو میں جب ہم بیٹھے تو اس میں انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہاں پہ پنجاب حکومت نہیں کر رہا، یہاں پنجاب چھوٹے صوبوں کے وسائل نہیں کھا رہا، یہاں پہ کلونیل مائنڈ سیٹ ہے جو حکومت کر رہا ہے، وہ کلونیل مائنڈ سیٹ ہے جو ہمارے ریسورسز کھا رہا ہے۔ پنجاب کے اوپر، پاکستان کے اوپر کبھی پنجابیوں کی اتنی حکومت نہیں، لیکن یہ کلونیل مائنڈ سیٹ ہے جو یہ سارا کچھ کر رہا ہے، اور نام لگ رہا ہے، نہ اس میں پنجابی انوالو ہے، نہ بلوچی، نہ پٹھان، نہ سندھی۔ پاکستان کی بربادی کا اصل مسئلہ یہ کلونیل مائنڈ سیٹ ہے، اور اس کے لیے عمران خان قربانی دے رہا ہے۔ عمران خان قربانی جو سیٹ وہ اس لیے دے رہا ہے کہ اس کلونیل مائنڈ سیٹ سے اب جان ہماری چھوٹ جائے۔ مجھے یاد پڑتا ہے، مقصد جب بیٹھ کے سوچتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے سٹارٹ کہاں سے کیا تھا۔ جب عمران خان نے سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت ہمیں تعلیم کی ایمرجنسی لگانی تھی، ہمیں یہ کرنا تھا، ہمیں اس قسم کی چیزیں کرنی تھی، ہمیں کرپشن سے نجات حاصل کرنی تھی، ہم ان چیزوں کے لیے نکلے تھے۔ تحریک انصاف جو تھی وہ بنی تھی انصاف مہیا کرنے کے لیے۔ وہ کرتے کرتے اب یہ تحریک آزادی کی ایک جدوجہد بن چکی ہوئی ہے۔ اب یہ ایک تحریک انصاف ہے، یہ تحریک حقیقی آزادی بن چکی ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں اپنا رول پلے کرنا، اور اس عید کی قربانی کے موقع پہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو عمران خان کی قربانی ہے یہ بہت بڑی قربانی ہے، اور کس مقصد کے لیے قربانی دی جا رہی ہے۔ عمران خان کی جو لوگ رہائی چاہتے ہیں ان کو اس نظام کو رہا کروانا پڑے گا سب سے پہلے۔ یہ نظام اس چنگل سے، اس کلونیل مائنڈ سیٹ سے، ان جرنیلوں سے جب آزاد ہوگا تو عمران خان خود بخود آزاد ہوگا، اور عمران خان آزاد ہوگا تو پھر پاکستان آزاد ہوگا۔ سب سے پہلے پاکستان کی آزادی ہونی چاہیے ان کس کلونیل مائنڈ سیٹ سے، جس کے لیے لوگوں کو کوشش کرنی، اور قربانی کی یہ جو دن ہم نے منایا اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارا جو مقصد ہے اس دنیا میں، ہم مسلمان بڑی اسٹرگلنگ قوم ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ سکون نام کی چیز کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے ہر لمحہ، ہر دور میں کچھ نہ کچھ انہوں نے کیا ہے، کام کیا ہے، انہوں نے جدوجہد کی ہے، اسٹرگلنگ میں رہے ہیں مسلمان، اور مسلمانوں کو ہی اسٹرگل کرنے کی اللہ پاک نے سکھایا، جس کی جو مثال قربانی کی حضرت ابراہیم نے بھی دی، خدا کی رضا کے آگے اپنا سرب سجود ہو گئے۔ اس کے بعد یہی قربانی امام حسن حسین نے دی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا تھی کہ اس کی دین پہ دین کی سرخروئی ہو، تو اس کے لیے انہوں نے قربانی دی۔ ابھی بھی عمران خان جیل میں بیٹھے اپنے اللہ کو راضی کر رہا ہے، اور اللہ کے احکامات کو لاگو کرنا چاہتا ہے اس ملک کے اندر۔ اس ملک میں وہ انصاف دینا چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی اس دنیا میں غریب کی مدد ہو، مظلوم کو انصاف ملے، ظلم اور جبر کا خاتمہ ہو، انصاف کا بور بالا ہو، رول آف لا جسے ہم کہہ دیتے ہیں انگلش میں، رول آف لا ہو، قانون کی حکمرانی ہو، انسانی حقوق کی حکمرانی ہو، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عرصہ پہلے فتح مکہ کے بعد جو خطبہ حج دیا تھا اس میں ساری چیز بیان کر رہی تھی، وہ پورے کا پورا کانسٹیٹیوشن تھا۔ وہ عمران خان چاہتا ہے کہ ہم اس ملک میں لے کے آئیں، اور اس کے لیے عمران خان جو ہے وہ یہ ساری کی ساری قربانیاں دے رہا ہے۔ اس بات کو ہمیں ایک دوسرے کو بتاتے رہنا چاہیے، گفتگو کرتے رہنا چاہیے۔ گھروں میں آپ بھی اپنے بچوں سے، بہن بھائیوں سے گفتگو کیا کریں۔ میں بھی اپنے بچوں سے کرتا ہوں، ان کو بتاتا ہوں کہ ہم ہیں کیا اور ہم نے جانا کیا، اور اس دور میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس ٹاپک کو زیادہ سے زیادہ لیں۔ باتیں میں اور بھی بہت سی کرنا چاہ رہا تھا، مجھے اب ایک اور بات یاد آ گئی۔ اب کل پرسوں کی بات ہے جی، وہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اب دوبارہ ذکر کر رہا ہوں۔ دیکھیں، ہر چیز آپ اللہ پہ مت ڈالیں۔ اگر آپ یہ کہنا شروع کر دیں گے اچھائی اور برائی کو آپ مکس کس طرح کرتے ہیں کہ اللہ کی مدد سے نواز شریف کو حکومت مل گئی، اللہ کی مدد سے مریم کو حکومت مل گئی، سر اللہ ایسی کوئی چیز نہیں چاہتا۔
اللہ ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا کہ یہ ظالم حکمران بیٹھے ہوں اور CCD کے ذریعے بندے قتل کروا رہے ہوں اور نیب سے اپنے پرچے چھڑوا رہے ہوں. ایسا کوئی کام اللہ پاک نہیں کرتا. اور یہ میں دوبارہ رپیٹ کروں گا اور اس کو بار بار بتاؤں گا کیونکہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو پاکستان کی عوام میں ڈالا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی مدد سے ہو رہا ہے تاکہ وہ اس گناہ کو، اس گناہ کبیرہ کو، اس ذلت کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں. یہ بار بار ڈالا جا رہا ہے کہ اللہ کی مرضی سے جو ہے یہ آپ کے پاس 4 گاڑیاں آ گئی ہیں، ایک گاڑی کے پیسے ہیں، 4 گاڑیاں آپ نے حرام کی بنا لی ہیں، اسے اللہ کی مدد، اللہ کا فضل، اللہ کا فضل، اللہ کا فضل، اللہ کی مدد جو بار بار آپ کرتے ہیں، یہ آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں. یہ جو شیطانی قوتیں ہیں یہ مسلمانوں کے اندر یہ بات ڈال رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی غالب کوئی ایسی چیز ہے کہ جو پٹھے کام کرا رہا ہے. تسی ایویں پریشان نہ ہو، ریلیکس ہو جاؤ، یوز ٹو ہو جاؤ اس چیز کے. بہرحال جی، کیپٹن صفدر صاحب کی ایک ویڈیو گھوم رہی ہے، ایک بچے کو پیسے دے رہے ہیں. میں جلدی ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں اپنے ٹائم کو. وہ ان کی ویڈیو ہے کیپٹن صفدر صاحب کی. ایک چھوٹا سا بچہ، اس نے تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھایا، اس کو کیپٹن صفدر صاحب نے پیسے دیے ہیں اور پیسے دے کے اسے کہا کہ نواز شریف زندہ باد. اس نے کہا جی نواز شریف زندہ باد. اب یہ ایک بڑا پوائنٹ نوٹ کرنے والا پوائنٹ یہ ہے کہ اس غریب بچے نے، اس معصوم بچے نے، غریب نے بغیر کسی پیسے کے وہ جھنڈا اٹھایا. 100% یقین ہے کہ اس نے اپنی محبت میں اپنے بغیر کسی پیسے کے وہ جھنڈا اٹھایا. یہ اس جھنڈے اٹھائے ہوئے شخص کو پیسے دے کے ان سے نعرے لگوا رہے ہیں اور یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے. یہ وہ غرور اور تکبر ان کے اندر کہ جس کو چاہیں گے پیسہ دیں گے اور کام کروائیں گے، جس کو جائیں گے پیسہ دیں گے اور کام کروائیں گے. لیکن اب یقین کریں کہ قوم اتنی سیانی ہو چکی، پیسے ان سے لیں گے لیکن ووٹ ان کا نہیں ہے، پیسے ان سے لیں گے لیکن دعائیں ان کی نہیں ہیں، پیسے ان سے لیں گے لیکن محبتیں ان کی نہیں ہیں. اور یہ جو ہے جو چیزیں اب پاکستان کی عوام کے اندر یہ بیٹھ چکی ہوئی ہے کہ یہ ان لوگوں نے ہمارے سے اتنا ظلم و بربریت کیا ہے. ان شریف خاندان نے اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کے، ان 2 خاندانوں شریف اور زرداری خاندان نے بشمول پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، وہ ہمارے ساتھ گند کیا ہے کہ ہمارا سارا کچھ چھین لیا، ہمارا آئین چھین لیا، ہمارا قانون چھین لیا، ہماری عدالتیں چھین لی، سب کچھ چھین لیا. پھر اب حال یہ ہے کہ ہماری روٹی تک چھین لی ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسہ تک نہیں ہے. اور اس کو کمپیئر کیا جاتا ہے بڑے دوروں کے ساتھ کہ پتہ نہیں یہ کوئی انہونی چیز. مجھے سمجھ نہیں آتی کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل ایک نارمل زندگی ہے. کوئی کیسے یہ کہہ سکتا، کوئی صحافی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ آج حالات ہے، پہلے بھی اس طرح کے تھے؟ پہلے کبھی بھی اس طرح کے نہیں تھے. اس کے اوپر عمران ریاض نے بڑے ڈیٹیل گفتگو کی، اس کو ذرا زو سنیے گا. 28 تاریخ کا وہ ان کا ویلاگ، اس کو زو سنیے گا، اس میں ڈیٹیل میں انہوں نے بات کی. وسیم اکرم صاحب کی ایک ویڈیو ہے جی. وسیم اکرم پاکستان کا سوئنگ کا سلطان وسیم اکرم جو ہے، اس نے بالنگ کی ہے اور بالنگ ایکشن کر کے وہ جناب شیطان کو روڑے مار رہے ہیں، شیطان کو پتھر مار رہے ہیں. یہ اس شیطان کو پتھر مار رہے ہیں جو شیطان آپ کو نظر نہیں آتا. یہ اس شیطان کو پتھر مار رہے ہیں جو آپ کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا. یہ اس شیطان کو، یہ جڑا چپ چپیتا شیطان ہے، یہ لمے پہ ہے، انہوں گالاں کھڑن گے. یہ اس کا کوئی، ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے. مجھے بڑی عجیب و غریب لگا ویسے کہ اس وقت جو وقت کا شیطان پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ بات نہیں کر سکتے. جو وقت کا شیطان آپ کے محسن کی ایک آنکھ لے چکا ہے، عمران خان کی، جس عمران خان کو دیکھ کے آپ بڑے ہوئے، جس عمران خان نے آپ کو کرکٹ کھیلنا سکھایا، جس عمران خان نے آپ کی اپنے بچوں کی طرف پرورش کی، آپ کی تربیت کی، اس عمران خان کی آنکھ چلی گئی اور آپ سے ایک لفظ نہیں بولا گیا. آپ بات نہیں کر پائے. کیوں؟ کیونکہ شیطان بیٹھا بڑا تگڑا. شیطان کو بندوقاں نے، شیطان دی 7 لاکھ فوج ہے گی. شیطان کے چیلے چانٹے بہت ہیں، وہ آپ کو پکڑیں گے، جوتیاں ماریں گے. اس کو تو چھوڑے، اس شیطان کو تو کیا بات کرنی تھی. آپ ایک مریم جیسی چھوٹی جو شتونگڑی کہہ لیں آپ اس کو، جو اس کے آگے آپ ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑے تھے کہ مجھے بڑی شرم آئی کہ پاکستان کا ہیرو ایک اس قسم کے آگے اگر آپ نے کھڑے سامنا ہو ہی گیا، اتنا جھکنے کیا ضرورت ہے؟ اتنا کورش بجا لگانے کی، سلام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے اندر کوئی عزت نفس ہے؟ آپ پاکستان کے ہیرو ہیں، آپ پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے، آپ کو سوئنگ کا سلطان کہا جاتا ہے. اب آپ یہاں پہ وہاں پہ بیٹھے بالنگ کرا کے جنہیں ویڈیو بنوا کے تو لانڈے نہ کہ بڑی بڑا کام کیتا ہے. یہ ایک ڈرامے بازی ہے. یہ ثابت کرتی ہے کہ آپ ایک ڈرامے باز تھے، آپ ایک ڈرامے باز ہیں. آپ کو عمران خان کی تربیت نے کوئی آپ کے اوپر اثر نہیں کیا، آپ کے اوپر رتی برابر اثر نہیں کیا. صرف یہ ہوا کہ آپ نے ایک بندہ ساتھ رکھ لیا، اس کے ساتھ آپ نے انگلش سیکھ لی، اس کے بعد آپ نے کمنٹری کرنا سیکھ لیا. آپ نے صرف اتنا کیا. اس سے زیادہ انسانیت یا کوئی ایسی چیز آپ کے اندر نہیں آئی ہے. اگر تھوڑی سی انسانیت ہوتی نا، تھوڑا سا آپ کو حج کا تقدس کا بھی ہوتا، تو یہ اس قسم کی حرکتیں کر کے اس عمر میں ویڈیو نہ بنواتے کم از کم. بڑا افسوس کا مقام ہے. بڑا ان کو دیکھ کے ہوتا ہے کہ ظلم کے جو وقت کا جابر اس کے جو ہے اس کے سامنے ہم نہیں بولتے، لیکن ہم ویڈیو بنوانا پسند کرتے ہیں. جی شیطان روڑے مارنے بڑا کام کرنا ہے، شیطان بڑا پریشان ہے جی، میں نے وسیم اکرم روڑے مار گیا. اچھا سر، اسرائیل کی جو ہے نا ظلم و بربریت جاری ہے، اس کی خبر ہے. اچھا یہ خبریں یہ نا، یہ صرف
ड्रॉप साइड न्यूज़ आपको ये खबरें दे रहा है, ये जो खबरें इसराइल की हैं। इसराइल इस वक्त मुसलसल सीज फायर जो कि अमेरिका ने लागू किया, अमेरिका के हमायत याफ्ता सीज फायर की मौजूदगी में बार बार फलस्तीनियों के ऊपर हमले कर रहा है। वहां से लाशें निकल रही हैं, वहां से बच्चे निकल रहे हैं जिनके होंठ कटे हुए हैं, उनके जो मुंह कटे हुए हैं, जिनकी जिस्म के टुकड़े उनके साथ लटके हैं, उनके बाजू लटके हुए कटे हुए हैं। ये तस्वीर हमारे सामने आ रही हैं और इसको मनाने के लिए, इसको कह रहे एक्सेप्ट करें, इस इसराइल को एक्सेप्ट करने के लिए मुसलमानों के ऊपर जोर डाला जा रहा है। इसका अब क्या होगा क्या नहीं होगा हमें नहीं पता, मुझे इस वक्त अंदाजा नहीं है कि ये एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये कर भी लेंगे। ये ऐसे हैं कि ये इन चीजों को एक्सेप्ट कर लेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्सेप्ट करते हुए। इनको ना अल्लाह का खौफ है, अपनी हुकूमत, अवाम का तो खौफ खत्म हो गया क्योंकि अवाम के पास अब आप 17 सीटों की हुकूमत आपने बना ली, आपने कामयाबी से लोगों को गोलियां मार ली, आपने एहतजाज बंद कर लिए। तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग कर्नल साहब से डरते हुए बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन आप यकीन करें कि ये सकूत जो है ये बड़ा खौफनाक है। ये पाकिस्तान के जो हालात हैं ये बड़े खौफनाक हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की फौज को खत्म कर देंगे, खत्म कर दिया। नफरतें बहुत ज्यादा हैं, मोहब्बतें बहुत कम हैं, दुआएं बिल्कुल खत्म हो गई हैं। आप लोगों के सरों के ऊपर दुआएं नहीं आसम मुनीर की वजह से पाकिस्तान की फौज के ऊपर, और इन पाकिस्तान के तमाम 7 लाख जो मुलाजमीन है आसम मुनीर के, उनको बैठ के सोचना है कि हम पाकिस्तान के मुलाजम हैं, तनख्वाह हमें पाकिस्तान देता है, या हमें आसम मुनीर देता है, या हमें आसम मलिक देता है, तो हमें जर्नैल पैसा देते हैं। ये पाकिस्तान बर्बादी की तरफ जा रहा है। इस बर्बादी को आप यकीन करें, यकीन करें। ये वैसे एक बात और मैं आपको आखिर में बताता जाऊं, ये जो मिथ बनी ना पाकिस्तान क़यामत तक रहना है, सर इस तरह नहीं रहना पाकिस्तान। ये पहले भी अर्ज कर चुके हैं, बांग्लादेश ਵੱਖਰਾ हो चुका है, ठीक है, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਟੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੋ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਕੀ रखना है। ये दुनिया जो है ना, ये सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पे कई रियासतें बड़ी बड़ी आई, यहाँ पे फ़िरौन भी आए, यहाँ पे रोमन्स भी आए, यहाँ पे ऑटोमन्स भी आए, बहुत शुमार बड़ी बड़ी रियासतें बनी, बहुत सारी जंगी हुई, सारा कुछ हुआ, लेकिन रहा सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ पे रहना सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह ने, इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका मुल्क जो है ना, उसका अगर ये हाल रहेगा तो वो फिर तो खत्म हो जाएगा। ये भी मिथ आपकी जो है ना, ये ड्रामा, ये जो आसरा आपको लगाया हुआ ना, रहने के लिए बना, ये रहेगा तब जब आप अमाल ऐसे करेंगे, ये रहेगा तब जब आप कवानीन ऐसे रखेंगे, ये रहेगा तब जब अदालतों की इज्जत होगी, ये रहेगा तब जब पाकिस्तान की फौज अपने बैरकों में होगी। अदरवाइज ये वहां पे नहीं रहेगा। जितना आपने बंदा मरवा दिया हुआ ना और मार दिया हुआ, वहां पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये रहने वाला मुल्क नहीं है, इसका ध्यान करें। बहरहाल जी, मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।